وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے سوال کیا ہے جی، عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے متعلق آپ نے مسئلہ بتایا تھا، تو کہتے ہیں میں نے بڑی تو اہل حدیث علماء نے اعتراض کر دیا۔ خیر میں عرض کرتا ہوں جی 2-3 باتیں اس بارے میں یاد رکھنا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھنا منع ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ منع والی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، جس حدیث میں منع کا ذکر ہے سنن نبی داؤد وغیرہ کے اندر، وہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ منع والی روایت ضعیف ہے، اس میں مدلس راوی ہے محمد بن اسحاق، سیگان سے بیان کر رہا ہے جی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاصہ ہے نبی علیہ السلام کا، تو یہ خاصہ نہیں ہے۔ اس کو خاصہ کہنا یہ بہت بڑی جہالت ہے اور لا علمی کی دلیل ہے، خاصہ نہیں کہنا۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو بھی آدمی اس مسئلے میں تحقیق کرے گا پوری دیانتداری کے ساتھ، ساری نبی علیہ السلام کی اس موضوع پر جو حدیثیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جو بیان کردہ روایات یا ان کے عمل ہیں ان کو سامنے رکھ کر جب پوری ایمانداری سے کوئی بندہ تحقیق کرے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اس لیے خاصے والی بات بالکل بے بنیاد ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو کہتے ہیں کہ عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے، اگر تو بھائی وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں نا کہ لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، کہ نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ آفتاب بلند ہو جائے، یعنی سورج بلند ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ آفتاب یعنی سورج غروب ہو جائے۔ یہ ایک روایت جو وہ پیش کرتے ہیں، تو صحیح مسلم وغیرہ کے اندر جو 827 نمبر حدیث ہے اس کے الفاظ یہ بھی سامنے رکھ رہے ہیں کہ لا صلاۃ بعد صلاۃ العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں۔ اگر تو صرف یہ صحیح مسلم والی حدیث جو ہے نا، یہ ایک حدیث ہی اس موضوع پر ہوتی، یہی کہ لا صلاۃ بعد صلاۃ العصر حتی تغرب الشمس، یہ 827 نمبر والی صحیح مسلم کی اگر یہ ایک ہی حدیث ہوتی نا تو پھر تو بھائی یہی حدیث فیصلہ کن تھی۔ لیکن اس حدیث کے باقی طرق یا اس موضوع کی دوسری احادیث کو جب دیکھا جائے تو مسئلے کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ بھائی اس موضوع پر کئی باتیں کرنے والی ہیں، لیکن صرف سوال کے متعلقہ ہی بات عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ آپ نے سن لی صحیح مسلم کی، اب ذرا صحیح مسلم کو ہی پڑھتے جائیں۔ صحیح مسلم کے اندر ہی آپ 828 نمبر حدیث بھی پڑھ لیں، وہ 827 تھی، 828 بھی پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ممانت کا وقت کون سا ہے جی۔ اس منع کا وقت کیا نبی علیہ السلام نے بتایا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، کہ کوئی شخص طلوع شمس اور اس کے غروب کے وقت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ صحیح مسلم کی 828 نمبر حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منع کا حکم غروب آفتاب کے قریب نماز پڑھنے کے ساتھ مقید ہے، یعنی بالکل جب سورج عین غروب ہو رہا ہو، زرد ہو چکا ہو، رنگ اس کا بدل چکا ہو، اس وقت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ اس وقت منع کا حکم ہے۔ ممانت والا جو معاملہ ہے یہ اس کے وقت کے ساتھ خاص ہے، جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو، آخری وقتوں میں پہنچا ہو۔ اسی طرح صحیح مسلم کی 829 نمبر حدیث جو ہے اس کو بھی سامنے رکھ لیں، وہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے۔ اس کے الفاظ اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ، جب سورج کا کنارہ غائب ہو جائے تو پھر نماز کو غروب آفتاب تک
مؤخر کر دو، مطلب جب سورج بالکل جھک چکا ہو غروب ہونے کے لیے اس وقت نماز کو مؤخر کر دو، یعنی رک جاؤ. جب سورج غروب ہو جائے تو پھر اس کے بعد جب اذان ہوگی تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ مطلب ہے. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر سے ہی 831 نمبر حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو ہے وہ بھی سامنے رکھ لیں. اس میں ہے وہینا تزیف الشمس للغروب حتی تغرب، اور جب سورج غروب کے لیے جھک جائے تو غروب ہونے تک نماز نہ پڑھو. صحیح مسلم ہے. تو بھائی اس کا کیا مطلب ہوا کہ سورج جب بالکل غروب ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو، این آخری وقتوں میں ہو، تو اس وقت نماز پڑھنے کی ممانت حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے. ہاں اس سے پہلے پہلے جب سورج بالکل بلند ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، تو اس وقت تک نماز پڑھنا جائز ہے. 2 رکعت نماز اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، سبب والی نماز بھی پڑھ سکتا ہے جی، جس طرح تحیۃ المسجد وغیرہ ہوتی ہے جی. تو اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ایک روایت ہے جس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ حدیث سیاح کے اندر حدیث نمبر 200 کی تخریج میں صحیح قرار دیا ہے حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے اس کو المحلہ میں نقل کیا ہے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بیان ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ لم ینہا عن الصلاۃ الا عند غروب الشمس، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غروب آفتاب کے قریب ہی نماز پڑھنے سے روکا تھا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. تو عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا یہ 2 رکعت یہ منع نہیں ہے، اس کے منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر اس حوالے سے ایک بڑی ہی واضح اور صحیح حدیث وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ بعد العصر الا والشمس مرتفعۃ، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد نماز سے روکتے تھے الا یہ کہ سورج ابھی بلند ہو. سنن نبی داود کے اندر یہ حدیث ہے. مطلب کیا ہوا کہ جب سورج بلند ہو، صاف ہو، زرد نہ ہوا ہو، تو اس وقت تک نماز پڑھنی جائز ہے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بڑی زبردست اس مسئلے میں دلیل ہے، اور یہ 1274 نمبر پر حدیث ہے اور صحیح سند ہے انشاءاللہ اس کی. شیخ البانی نے بھی اس کو جو ہے سلسلہ سیاح میں بھی لکھا ہے اور صحیح سنن نبی داود کے اندر بھی لے کے آئے ہیں. تطوع کا باب ہے، یعنی تطوع نمازوں کے بیان میں، اور عنوان کیا قائم کیا امام ابو داود نے، باب من رخص فیہما اذا کانت الشمس مرتفعہ. تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ جب تک سورج بلند اور صاف ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنا اس کی رخصت موجود ہے. اور پھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث بھی کئی کتابوں کے اندر، نسائی کے اندر اور حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عصر کے بعد وہی 2 رکعتیں کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سے منع کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ممانت جو ہے وہ اس لیے تھی کہ لوگ اس کو یعنی اس انداز میں پڑھنا شروع کر دیں کہ شام تک نماز ہی پڑھتے رہیں. مطلب مختصر یہ ہے، باقی اس مطلب کی یا ان کے قول کی تفصیل وہ اہل علم نے لکھی ہے، اور خصوصاً شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلہ سیاح اس کا مطالعہ انتہائی مفید ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہم قرار دیا ہے کہ جو اس سے روکا کرتے تھے. یہ بھی نسائی وغیرہ کے اندر دیکھ لیں. پھر جی اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، وہ یہ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے. اور یہی حدیث علی رضی اللہ عنہ جو بیان کر رہے ہیں کہ جب سورج بلند ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے جائز ہے.
تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی بھی ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ رکعتیں پڑھنا ثابت ہے، انس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کا خاصا تو نہ رہا، خاصا تب ہوتا کہ نبی علیہ السلام کی ہی پڑھتے، یا نبی علیہ السلام کے بعد کسی صحابی نے اس کو نہ پڑھا ہوتا اور صحابہ کہتے کہ بھائی یہ بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے لیے جائز تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ یہ پڑھتے رہے ہیں، جن کے میں نے نام ذکر کیے ہیں، ان کو دیکھ لیں آپ۔ پھر یہ روایت علی رضی اللہ عنہ جو ہے کہ نہا عن الصلاۃ بعد العصر الا والشمس مرتفعۃ، اس حدیث سے استدلال کنہوں نے کیا ہے؟ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی تھے، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے عصر کے بعد 2 رکعت نماز کو مباح اور جائز قرار دیا ہے، سلسلہ سیاح کے اندر دیکھ لیں۔ اسی طرح امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے عصر کے بعد 2 رکعتوں کا جو ہے جائز ہونا سمجھا ہے۔ ایسے ہی یہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب المحلہ اس کے اندر جی یہی مسئلہ اس حدیث سے اخذ کیا ہے اور ان 2 رکعتوں کو مباح قرار دیا ہے۔ اور پھر محلہ کے اندر بڑی خوبصورت بحث کی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مسئلے کو مزید سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے تو حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی محلہ جو ہے اس کا مطالعہ بھی بڑا مفید ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی بھی مسئلہ فقط ایک حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، اس حدیث کے جو ہے طرق دیکھیں، اس حدیث کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ان کا فہم بھی سامنے رکھ لیں، تو محدثین کی تبویب جو ہے اس کو بھی سامنے رکھ لیں، پھر انشاءاللہ مسئلے کی سمجھ آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔